السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مزیدار سی ہنسنے ہنسانے والی مزاحیہ کہانی۔ عنوان ہے 30 مار خان کی گپیں۔ 30 مار خان ایک ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن 30 مار خان اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ انہیں اپنی بہادری کی داستانیں سنا رہا تھا۔ اس کے دوست بڑی دلچسپی سے اس کی شیخیاں سن رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ 30 مار خان نہایت بزدل شخص ہے۔ یہ بہادری کے قصے تو سب اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ 30 مار خان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے دوست اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو خود کو ایسی باتیں کر کے تسلی دے رہا تھا۔ اس دن تو 30 مار خان نے گپ ہانکنے میں حد ہی کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم لوگ نہیں جانتے میں کتنا طاقتور ہوں، میرے بازوؤں میں کتنا دم ہے۔ میں اگر برگد کے درخت کو اپنے بازوؤں میں لے کر کھینچوں تو وہ زمین سے ہی اکھڑ جائے۔ یہ سن کر سب دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میاں 30 مار خان، تم نے کبھی برگد کا درخت اکھاڑا بھی ہے؟ ایک دوست حیرانگی سے بولا۔ تم ایک کی بات کرتے ہو، میں تو درجن بھر برگد کے درخت اکھاڑ پھینکے ہیں۔ 30 مار خان نے سینہ پھلا کر کہا۔ درجن بھر؟ ایک دوست بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا، شاید یہ کام تم نے خواب میں کیا ہوگا۔ یہ سن کر 30 مار خان آگ بگولا ہو گیا۔ تم میری بہادری کو للکار رہے ہو؟ تمہیں یقین نہیں تو جاؤ برگد کا درخت ڈھونڈو، پھر مجھے بتانا۔ تم سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے زمین سے اکھاڑ کر دکھاؤں گا۔ 30 مار خان کی بات سن کر سب دوست مسکرانے لگے۔ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم کسی درخت پر ظلم ڈھائیں؟ ایک دوست نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ 30 مار خان بے خیالی میں ایسی بات کر گیا ہے جسے پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وہ اسے مزید بے عزتی سے بچانا چاہتا تھا۔ باقی دوستوں نے بھی 30 مار خان کا دل رکھنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بات کو وہیں ختم کر دیا۔ سب دوست تو وہاں سے رخصت ہو گئے مگر 30 مار خان کے دل میں یہ چبھن ہونے لگی کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ اس نے پورا فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے سامنے برگد کا پیڑ اکھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگلے دن وہ برگد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ اس نے لوگوں سے برگد کے درخت کے بارے میں پوچھا۔ ایک شخص اسے اپنے ساتھ لے کر ایک بڑے درخت کے پاس پہنچا اور بتایا کہ یہ برگد کا درخت ہے۔ جب 30 مار خان نے برگد کو دیکھا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ قد میں کافی بڑا اور حجم میں اتنا موٹا تھا کہ 30 مار خان کی باہیں اس کے گرد پوری ہی نہیں آ سکتی تھیں۔ اب اسے احساس ہوا کہ واقعی اس نے ضرورت سے زیادہ ہی بڑی بات کر دی تھی۔ اس نے دعویٰ پورا کرنے کا ارادہ بدلا اور واپس لوٹ آیا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو اسے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جو اس کے قد سے چند انچ ہی نکلتا تھا۔ پتوں کی شکل دیکھ کر اسے شک ہوا کہ یہ برگد کا ہی درخت ہے۔ اس نے 2-3 افراد سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ برگد کا چھوٹا درخت ہے۔ 30 مار خان نے اسے اپنے بازو میں لے کر اوپر کھینچنا چاہا مگر نہ کر سکا۔ وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ وہاں سے بڑھئی کے پاس پہنچا، اس سے چند سوال کیے۔ جواب پا کر وہاں سے نکلا اور مختلف جگہ گھومتا رہا۔ شام تک اس نے ایک بڑا تھیلا حاصل کر لیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں تھیلا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ پوچھا، اس میں کیا ہے؟ مگر 30 مار خان نے کچھ بھی نہ بتایا۔ اگلی صبح وہ تھیلے کے ہمراہ برگد کے درخت پر پہنچا اور اس کی جڑوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ اس نے اپنی کلہاڑی سے جڑوں پر ضربیں لگائیں، انہیں جگہ جگہ سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑی احتیاط سے تھیلے کا منہ کھولا اور کٹی پھٹی جڑوں پر تھیلے میں سے کچھ نکال کر چھڑکنے لگا۔ تھیلے میں دراصل دیمک کے کیڑے تھے جو اس نے مختلف جگہوں سے اکٹھے کیے تھے۔ جڑوں میں دیمک بھرنے کے بعد وہ واپس لوٹ آیا۔ وہ روزانہ وہاں جاتا اور دیمک کی کارکردگی دیکھتا۔ بالآخر وہ دن آ ہی پہنچا جب برگد کی جڑیں کافی کمزور ہو گئیں۔ 30 مار خان نے مٹی سے دیمک زدہ جڑوں کو چھپایا اور اپنے دوستوں کے پاس جا پہنچا۔
اس نے بڑے فخر سے انہیں بتایا کہ اس نے ایک برگد کا درخت ڈھونڈ نکالا ہے اور اب وہ زمین سے اکھاڑنے کا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ دوستوں نے اسے سمجھانا چاہا مگر 30 مار خان انہیں زبردستی ساتھ لے کر برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے تو سب دوست ہی دیکھ کر ہنسنے لگے کہ 30 مار خان نے برگد کا کیسا ننھا درخت ڈھونڈا ہے۔ بہرحال ننھا درخت ہی صحیح، زمین سے اکھاڑ نکالنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ 30 مار خان اپنے بازوؤں کو زوردار جھٹکے دے کر آگے بڑھا اور درخت کے تنے کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ اس نے گہری سانس لی اور زور لگانا شروع کر دیا۔ اس کے بازوؤں میں سوئیاں چبھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ 30 مار خان جو زور لگا رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے درخت کو جھٹکے لگانے شروع کر دیے۔ درخت کی جڑیں پہلے ہی دیمک زدہ تھیں۔ چند جھٹکوں کے بعد درخت زمین سے چند انچ باہر آیا۔ 30 مار خان ہی دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ اب وہ مزید جوش و خروش سے اسے اکھاڑ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹانگوں میں بھی سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ اسے یاد آ گیا سوئیاں کون چبو رہا ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور پاگلوں کی طرح خود کو جھاڑنے لگا۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی برگد کا درخت زمین پر جا گرا۔ دیمک کے کیڑوں نے 30 مار خان کے جسم پر کاٹ کاٹ کر زخم بنا دیے تھے۔ دوستوں کو 30 مار خان کی چالاکی سمجھ آ چکی تھی۔ انہوں نے اسے مزید تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا اور اسے ساتھ لے کر حکیم کے پاس آ گئے۔ حکیم نے 30 مار خان کو نہلایا، اس کے جسم پر مرہم لگایا۔ 30 مار خان کے پورے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، تکلیف سے بری طرح کرا رہا تھا۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آئندہ ایسی بات نہیں کہے گا جسے پورا کرنے کے لیے اسے اتنی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ بہرحال اس نے یہ دعویٰ تو سچ کر دکھایا تھا کہ وہ برگد کا پیڑ اکھاڑ سکتا ہے۔ گپے ہانکنے کا برا انجام ہوا۔ اگر وہ برگد کا پیڑ اکھاڑنے کی بات نہ کرتا تو اس کو دیمک نہ کاٹتی۔ یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔